تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے شہید جو ہو جاتا ہے اسے جو زندگی ملتی ہے ابدی زندگی مل جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہرگز نہ سمجھنا جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہیں سمجھنا، پھر کیا سمجھنا میرے مولا؟ ہر حدیث پیش کرنا عالم کا کام ہے، اس بات کو چھپاؤں گا، اس بات کو بتاؤں گا، یہ عالم کا کام نہیں، اور سننے والوں کا بھی کام یہ ہے میں یہی سنوں گا یہ نہیں سنوں گا، یہ بھی مومن کی نشانی نہیں۔ حضور کے زبان سے صحابہ سن رہے ہیں کہ جو شہید ہوتا، اب ہم نہ خواہش آتی کو تو صحابہ کی حالت کیا رہے گی؟ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، بڑی پیاری آیت ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آیت گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، لمن یقتل، جو قتل کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، اموات، جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے، شہید ہوئے، ان کو مردہ مت کہو۔ کیا بولنا؟ بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں۔ قرآن کی آیت، ڈونٹ کال دوز who were martyred in the path of Allah as dead, but they are alive۔ یہ ترجمہ، وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں۔ حضرت عمر زندہ ہیں، قرآن۔ عثمان غنی زندہ ہیں، حضرت علی زندہ ہیں، حضرت زبیر و طلحہ، قرآن کیا بولو بھائی، قرآن کی آیت، کوئی بڑے سے بڑا عالم آیت میں پڑھ رہا ہوں، وَلَا تَقُولُوا، ڈونٹ سے، لمن یقتلوا، دوز who were killed، فی سبیل اللہ، in the path of Allah، امواتا، died، death، but احیاء، they are alive۔ سمپل ٹرانسلیشن، وہ زندہ ہیں، ولیکن، بٹ، لیکن، تشعرون، ولیکن لا تشعرون، تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی زندگی کیا ہے، لیکن ان کو مردہ مت کہو۔ حضرت حسین، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سنے تو کلیئرٹی مل جاتی۔ اب کوئی بولتا نہیں انہوں مردہ بولو نکو بولتا ہے اللہ، کوئی کیا بولے گا؟ نہیں بولو نکو بولتا ہے، لیکن انہوں مردہ۔ اب آیت دیکھو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ہرگز نہیں سمجھنا، تحسبن، ہرگز نہیں سمجھنا، never ever think، یپودم نینک وینڈام، وَلَا تَحْسَبَنَّ، بھائی آپ چاہیں تو ایک سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 verse number 169، you go and see the translation, whatever translation you want to see۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، never ever think، ہرگز نہیں سمجھنا، الذین قتلوا، جو اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں، امواتا، ان کو نہ مردہ کہنا نہ ان کو مردہ سمجھنا۔ اب یہ آیت کس کے جواب میں آئی؟ ان کو مردہ سمجھنے والے کون؟ ان کو مردہ بولنے والے کون؟ منافق۔ منافق بولا مر گئے نا، ہماری بات سنتے تو اچھا رہتے نا، بولتے دیکھو، آج بھی بولتے دیکھو، کربلا کو جانے کی کیا ضرورت تھی، نہیں جاتے تھے تو بچ جاتے تھے نا، یہ بولے سو جو کہتا ہے کربلا کو جانے کی کیا ضرورت تھی، نہیں جاتے تھے، صحابہ بولے، محبت میں بولے، صحابہ بولے مت جاؤ، کیوں نہ کو جاؤ، آپ کرتے ہیں سو غلطی، نہیں آپ جائیں گے تو آپ شہید ہو جائیں گے، آپ شہید ہو جائیں گے تو ہماری زندگی میں آپ کے چہرے میں ہم حضور کو دیکھتے تھے، ہمارا غم میں بولے، دکھ میں بولے، محبت میں بولے۔ تو جو اللہ کے راہ میں جاتا ہے اسے مردہ کہنے والا بھی منافق، اس کو مردہ سمجھنے والا بھی منافق۔ مومن ایسا کام نہ کرے، اللہ کہہ رہا ہے ہرگز نہ سمجھنا جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہیں سمجھنا، پھر کیا سمجھنا میرے مولا؟
بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس زندہ ہیں، کو اللہ کے پاس زندہ ہے بھائی، انہوں کہاں ہی بھائی، انہوں وہ پولیس اسٹیشن میں، وہ اس کے پاس ہی بھائی، ان کو کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا، ان کی زندگیاں کہاں ہیں؟ عند ربہم ان کے رب کے پاس ہیں۔ یہاں مطلب کیا، اب ان کی زندگی کیسی ہے؟ بڑی پیاری زندگی ہے، ان کے رب کے پاس ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یرزقون ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری آیت کا آپ دیکھیں شروع سے آخر تک، نہ ان کو مردہ سمجھنا ہے، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے، یعنی کھاتے پیتے زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ شہید کی زندگی، تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جو اب منافق کوشش کیا کر رہا تھا کہ آئندہ مسلمان جہاد کو جانے سے ڈر جائیں، موت کے ڈر سے ڈر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے شہید جو ہو جاتا ہے اسے جو زندگی ملتی ہے ابدی زندگی مل جاتی ہے، وہ زندہ ہیں، فرحین، بہت خوش ہیں۔ اب وہ کیسے زندہ ہیں؟ قرآن کی ترجمہ پڑھ دیا ہمیں، کیا پڑھ دیا ابا؟ ترجمہ۔ یہ اس کا کوئی دوسرا معنی نکال ہی نہیں سکتے، یہ معنی۔ اب قرآن کی تفسیر کس سے سوچنا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا نا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، بِإِسْنَادٍ صحیح۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی حدیث لا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بِإِسْنَادٍ صحیح، صحیح سند کے ساتھ ہے، کوئی بھی آج تک اس کو ضعیف بولا سو میں دیکھا نہیں۔ ان ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا؟ ابن عباس، عباس کے بیٹے۔ یہ عباس کون؟ حضور کے چچا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، عباس کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کیا؟ عبداللہ۔ پیارا نام جو ہم رکھتے نہیں۔ اب کیا خراب عادت نہیں بولتا، اچھی عادت ہی ہے، لیٹسٹ کون بھی سنے نہیں سو نام بولو حضرت، حسیر، تکیا، کوئی بھی سنے نہیں، بیگ، واچ، برکت کے نام رکھیں۔ میرا دوسرا بیٹا تو نام رکھنا، مجھے حلیمہ نام پسند تھا اس وقت رکھنے کے لیے، بی بی حلیمہ، تو لڑکی پیدا ہوگی تو حلیمہ رکھیں گے، ایسا سوچنا، برکت آئیں گی ان کی، بی بی حلیمہ۔ وہ جو میلاد کا کچھ بیان تھا اس وقت، جو ان کی جو محبت حضور کے ساتھ، ان کی جو نصیب، بھائی کیا تھی ان کی اچھائی، اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ حضور ان کے گود میں پلے تو کیا تھی ہوں گی وہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام ایسا رکھنا، سلسلہ، نیو نام، ممی مما، نیو نام، نیو نام، کون بھی نہیں سنے سو نام۔ اب بیٹا بیٹی ہوئی تو حلیمہ رکھیں گے، بیٹا ہوا تو کیا رکھیں گے؟ تو مشکات المصابیح ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں نام رکھنے کے بارے میں حدیث کا چیپٹر ہے، تو پہلی حدیث کھولا میں تو اس میں نام آیا احب الاسماء الی اللہ یا للہ، اللہ کو سب سے پسندیدہ نام کیا ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمن۔ تو حدیث پڑھ لیے، نیت کر لیے، بیٹا ہوگا تو عبداللہ رکھیں گے، بیٹی ہوئی تو عبدالرحمن، حلیمہ رکھیں گے، ہوا بیٹا نام رکھے عبداللہ۔ کیا با لوگاں تھوڑے تمہیں جا کو عبداللہ نام رکھ ڈالے، ہمیں عبداللہ رکھنا سو، ہمیں بھی عبداللہ نہیں رکھے تو پھر کون عبداللہ رکھیں گے؟ کتنے کن کا نام ہے دیکھیں، عبداللہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن جابر، کتنے عبداللہ ہیں صحابہ،
رکھیں انشاءاللہ، بیٹا ہوا تو نام عبد الرحمن رکھیں، عبداللہ رکھیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لما، صحیح حدیث ہے، بے فکر سے سنیے۔ اب کیا زندہ ہیں؟ کیسا زندہ ہیں؟ حضور فرماتے ہیں لما اصیب اخوانکم باحد، جب تمہارے بھائی شہید ہوئے احد کی جنگ میں، جعل اللہ ارواحہم، اللہ نے ان کو روحوں کو رکھا، فی جوفی طیر خضر، ہرے پرندوں کے جسموں میں اللہ نے ان کے روحوں کو رکھ دیا۔ ایک پرندے ہیں، ان پرندوں کے جسموں میں شہداء کی روحیں ہیں۔ کیا کرتی ہیں شہداء کی روحیں؟ تریدو انہار الجنہ، جنت کی ندیوں پر جاتی ہیں پانی پینے کے لیے۔ شہداء زندہ ہیں اور پانی کہاں کا پی رہے ہیں؟ جنت کا پانی پی رہے ہیں۔ تأکل من ثمارہا، وہ جنت کے پھل کھاتے ہیں، اسے بولتے امانت داری۔ ہر حدیث پیش کرنا عالم کا کام ہے، اس بات کو چھپاؤں گا، اس بات کو بتاؤں گا، یہ عالم کا کام نہیں، اور سننے والوں کا بھی کام یہ ہے، میں یہی سنوں گا یہ نہیں سنوں گا، یہ بھی مومن کی نشانی نہیں۔ میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دے رہا ہوں، میں اسرار بیان نہیں کر رہا ہوں، میں معرفت بیان نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کی عقل جتنی ہے اتنی ہی میں بیان کر رہا ہوں جو ہے۔ تو یہ شہداء کی روحیں جاتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں، وہ تأوی، اور کہاں رہتی ہیں، کہاں زندگی گزارتی ہیں؟ الی قنادیل، قنادیل کہتے ہیں اس طرح، یہ جو لٹک رہے ہیں نا، قنادیل، الی قنادیل من ذہب، سونے کے قنادیل ہیں، معلقۃ فی ظل العرش، عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں وہ سونے کے قنادیل۔ ان سونے کے قنادیل میں پرندوں کے جسموں میں شہداء کے ارواح رہتی ہیں، پیتی ہیں جنت کا پانی، کھاتی ہیں جنت کے میوے۔ فلما وجدوا طیب مأکلہم ومشربہم ومقیلہم، جب وہ لوگ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا، کھانا پینا جنت کا پانی، کھانا جنت کا پھل، رہنا کہاں؟ عرش کے نیچے، شہید ہوتے ہی انشاءاللہ ملے گا۔ اب یہ منافقوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ یہ لوگ برین واش کر رہے ہیں، برین واش کر رہے ہیں کہ دیکھو حضور کی بات سن کر شہید ہو گئے، تمہاری زندگی برباد ہو گئی۔ حضور کے زبان سے صحابہ سن رہے ہیں کہ جو شہید ہوتا، اب ہم نہ خواہش آتی کو تو صحابہ کی حالت کیا رہے گی؟ متین کو خواہش آ گئی۔ میں رزق اٹھا کر بیان کر رہا ہوں، ہر مسلمان کو شہادت کی خواہش رہنا، بے ضرورت نہیں، بے ضرورت نہیں، بے ضرورت کسی سے تھوڑا بھی لڑنا نہیں۔ without need never ever fight with anyone، بٹ اگر موقع آئے، ہر ایک کی تمنا کیا رہنا؟ مولا موت آئی تو شہادت کی موت آئے، شہید ہو گئے تو جب ان کو یہ کھانا مل جائے گا، یہ پینا مل جائے گا، یہ رہنا مل جائے گا، قالو، وہ بولیں گے، یہ حضور فرما رہے ہیں، من یبلغ اخواننا عنا انا احیاء فی الجنہ، کون جا کر ہمارے بھائیوں کو جو زندہ ہیں ان کو بتائے گا کہ ہم لوگ یہاں زندہ ہیں؟ وہ کیا سمجھ گئے؟ ہم لوگ مر گئے سمجھ گئے نا؟ ہم اتنا اچھا کھا رہے ہیں، اتنا اچھا پی رہے ہیں، اتنا اچھا رہ رہے ہیں، کون جا کر ہمارے بھائیوں کو بتائے گا کہ ہم لوگ یہاں زندے ہیں اور ہم کو رزق مل رہا ہے؟ لِأَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ، کہ وہ لوگ جہاد کو نہ چھوڑیں۔ جہاد چھوڑیں گے تو کس چیز سے چھوڑیں گے؟ مر جائیں گے۔ زندگی، بھائی یہ زندگی اچھی زندگی ہے؟ آج کیا تاریخ؟ 2 تاریخ۔ جو کرائے کے گھرا میں ہی ان کی فکر کیا ہے؟ کرایہ بننا، الیکٹریسٹی کا بل، اے سی چلا دلے، اے بڑا 8,000 9,000 کا بل آگا، ابھی مہینہ کون سا؟ مئی کا مہینہ، بچوں کی اسکول کی فیس بننا، وہ بننا، یہ بننا، وہ بندر ہمارا چیف منسٹر بن جاتا ہے کہ نہیں، انہیں بن جاتا ہے، کیا ضرورت نہیں، سو ٹینشن کی زندگی ہے۔ اللہ کے راہ میں اگر جان چلے گئی، الحمدللہ، کھانا پینا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ وَلَنْ يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ، اور
جنگ کے وقت پیچھے نہیں ہٹیں گے. جب وہ لوگ خواہش کریں گے کہ ہماری حالت کوئی جا کر ہمارے رشتہ داروں کو بتا دے، فقال اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا انا ابلغہم عنکم. تم کو احد کے صحابہ کون؟ حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، یہ سب لوگوں کی خواہش تھی کہ اللہ اتنا اچھا ہم کو دے دیا، کون جا کر ہمارے بھائیوں کے خبر دے گا کہ ہم لوگ زندہ ہیں؟ اللہ کہا کہ میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم لوگ زندہ ہو. یہ آیت جبرائیل لے کر اترتے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز یہ نہیں سوچنا کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے.